سابق وزیراعظم عمران خان پر وزیرآباد میں قاتلانہ حملے کو 2 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن اب تک تفتیش اور تحقیقات کسی نتیجے پر پہنچنے کے بجائے ایک گڑبڑ گھوٹالہ بن گئی ہے۔ فریقین کی پوائنٹ سکورنگ نے پنجاب پولیس کی فورنزک رپورٹ کو عدالت میں پہنچنے سے پہلے ہی مشکوک بنا دیا ہے، جبکہ پچھلے ایک ہفتے سے فورنزک رپورٹ کے ایک لیک ہو رہی ہے اور اس کے لیک ہونے والے مندرجات یا کہیے کہ متوازی غیر سرکاری مشکوک تر فورنزک رپورٹ گردش کر رہی ہے، جس کے بعد عمران خان کو لگنے والی گولیوں کی تعداد، جائے وقوع پر استعمال ہونے والے ہتھیاروں کی نوعیت، گولیوں کی سمت کے تعین اور حملہ آوروں کی تعداد میں ابہام ہے۔ اگرچہ جے آئی ٹی کے سربراہ سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر نے لیک فورنزک رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہر جانب کنفیوژن ہے۔ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اس واقعے میں جاں بحق ہونے والے معظم گوندل کسی حملہ آور کی گولی سے ہلاک ہوا یا مبینہ طور پہ کنٹینر سے ہونے والی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ دراصل اس کیس کی انویسٹیگیشن کا آغاز ہی نہایت بھونڈے انداز میں ہوا تھا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت کے باوجود 4 دن تک تو اس واقعے کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، جبکہ پہلے دن سے ہی گرفتار ملزم نوید کے اعترافی بیانات پراسرار طریقے سے میڈیا پر چلنے شروع ہو گئے تھے۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کے حکم پر 5ویں دن ایف آئی آر درج کی گئی، تو وہ بھی عمران خان کی مرضی کی یا عمران خان کی ایف آئی آر نہیں تھی۔ اس کے لیے ایف آئی آر ابتدا ہی میں متنازع ہو گئی تھی۔ ایف آئی آر کے اندراج سے پہلے ہی انکوائری کمیٹی اور جے آئی ٹی کی تشکیل نے بھی معاملہ مزید الجھا دیا، جبکہ جے آئی ٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکاروں کی غیر موجودگی اور پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی شمولیت نے مزید شبہات پیدا کیے۔ اہم بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، فواد چودھری سمیت پی ٹی آئی کے کسی مرکزی رہنما نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج عمران خان نے خود پر قاتلانہ حملے کے پس منظر میں کہا کہ حملہ آور 1-2 نہیں بلکہ 3 تھے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ حملہ آوروں کی مورچہ بندی کی بھی تفصیل بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ حملہ آور تربیت یافتہ تھے۔ عمران خان نے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف پر اپنے قتل کی باقاعدہ منصوبہ بندی کا الزام لگایا۔ اپنے 2 جلسوں کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ مجھے اسلام دشمنی کی بنیاد پر قتل کرنے کی باقاعدہ سازش کا پہلے سے علم تھا۔ اس سے پہلے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جے آئی ٹی کے سربراہ کو متنازع شخص قرار دیتے ہوئے کہا یہ ایک شخص کی فائرنگ کا واقعہ ہے۔ گرفتار ملزم مذہبی طور پر متاثر تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا شخص ملوث نہیں تھا۔ رانا ثناء اللہ کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے کنٹینر سے چلنے والی گولی سے معظم گوندل ہلاک ہوا۔ اس پیش رفت سامنے آئی جب عمران خان پر قاتلانہ حملے کا اعتراف کرنے والے ملزم نوید کے وکیل میاں داؤد نے پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ وزیر آباد حملے کا ڈرامہ پی ٹی آئی نے خود رچایا ہے۔ میاں داؤد کا الزام تھا کہ جے آئی ٹی کا مقصد عمران خان اور ان کے گارڈ معظم گوندل کو قتل سے بچانا ہے۔ اہم سوال یہ بھی ہے کہ ملزم نوید کے دفاع کے لیے میاں داؤد کی خدمات کس نے لی، وکالت کی فیس کون ادا کر رہا ہے، میاں داؤد کا پس منظر کیا ہے، ان کی پریس کانفرنس کا اہتمام کس نے کیا۔ پی ٹی وی سمیت تمام نیوز چینلز نے کافی دیر تک ان کی پریس کانفرنس کی لائیو کوریج کی اور آج دن بھر ہر خبرنامے میں میاں داؤد ہی اور میاں داؤد چلتا رہا۔ اب اس پوری صورتحال اور اس سے گنجلک تحقیقات اور تفتیش پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا۔ یہ بتائیے گا کہ بہرحال اس کیس کی تحقیقات ایک جے آئی ٹی کر رہی ہے جو پنجاب پولیس کے آفیسرز پہ مشتمل ہے، کیس پنجاب میں ہوا ہے، جو بھی تحقیقات ہوئی ہے پنجاب میں ہوئی ہے، مگر اس کے مخالف اس کے حوالے سے ایک اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جو جے آئی ٹی کے حوالے سے ایک فورنزک رپورٹ جو جے آئی ٹی پنجاب جو اس کو اون کر رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور ایک اور رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کو پنجاب پولیس اون ہی نہیں کر رہی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن چکی ہے عمران خان کے قتل کی تحقیقات، اور یہ کہیں جاتی نظر نہیں آ رہی ہے، کسی منزل کی طرف جاتی نظر نہیں آ رہی۔ کامران صاحب، جب یہ سانحہ ہوا تھا اسی وقت سے ہی کئی اہم جو ہے وہ شہادتیں ضائع ہونا شروع ہو گئی۔ اب وہ کس کی غلطی تھی، یا وفاق کی تھی یا پنجاب کی تھی یا جو بھی ذمہ داران تھی، کئی سوالات اسی وقت کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ 6 اہم پوائنٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ ساری جو تفتیش ہے وہ درست سمت پر جاتی دکھائی نہیں دے رہی۔ پہلے تو جائے وقوع سے شہادتیں ضائع کرنا، اس کو بروقت وہاں پر متعلقہ پولیس کو کنٹرول کر کے کنٹینر کو سیل نہ کرنا،
اور دوسرا فوری طور پر ملزم کا بیان منظر عام پر لانا. وہ جہاں سر آیا وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ آنے کے بعد تمام جو ہے وہ اس پر بحث شروع کر دینا. اور تیسری چیز فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج نہ ہونا, کیونکہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ معاملہ تاخیر کا شکار رہے, اور جو ایف آئی آر ہونے کے بعد جو انویسٹیگیشن ہونی تھی اس کی وجہ سے کئی چیزیں جو ہے وہ خراب ہوتی دکھائی دی. چوتھی چیز یہ تھی کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل, 3 بار جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی تشکیل جو ہے وہ تبدیل ہوئی, اور اس کی جو فارمیشن تھی وہ بھی غلط ہوئی, کیونکہ سداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ان میں جو ممبران ہوتے ہیں وہ بھی شامل نہیں کیے گئے, خاص طور پہ ایجنسیز کے افراد کو شامل نہیں کیا گیا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ صرف پنجاب پولیس یعنی لاہور پولیس کی حد تک ہی محدود ہے. پھر اس کے بعد میڈیکو لیگل جو ہے وہ سرٹیفکیٹ کا جو ہے نہ بنانا. عمران خان صاحب کو یہ کس نے گائیڈ کیا کہ وہ فوری طور پر لاہور پہنچے, شوکت خانم ہاسپٹل جائے, وہاں سے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ نہ بنانا. اور پھر سب سے اہم چیز, جب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی, جو الزامات یا دعوے بیانات دیے گئے وفاقی حکومت کی عہدیداروں کی جانب سے, ان کو جب بلایا گیا ان کی طرف سے جواب نہ جمع کروانا اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون نہ کرنا, یہ وہ اہم حقائق تھے جس کو مسخ کر کے باقاعدہ انویسٹیگیشن کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ اس کے پریشرائز کیا گیا. اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ کئی عام پہلوؤں کو مکمل طور پہ نظر انداز دونوں جانب سے کیا جاتا دکھائی دے رہا ہے. اور خاص طور پہ جو ملزم کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں تو یہ کیٹاگوریکلی اس میں مینشن کیا گیا ہے کہ ان کا کس طریقے سے جو ہے فائر کیا گیا, کیونکہ وہ نزدیک سے فائرنگ نہیں کی گئی, وہ دور سے فائرنگ کی گئی ہے. اور اس کو 3 سینٹی میٹر بائی 1 سینٹی میٹر کا سوراخ اس کو جہاں پر گولی داخل ہوئی اور جہاں سے گولی نکلی ہے وہ 12 سینٹی میٹر بائی 9 سینٹی میٹر کا سوراخ ہوا. یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ ملزم کو بھی جو گولی لگی ہے, یہ تمام معاملات اپنی جگہ, مگر حسن رضا یہ بات تو ثابت ہے نا کہ عمران خان پہ حملہ ہوا اور ان کو اس پہ چوٹیں آئیں, اور اب یہ ابھی تک ڈسپیوٹ ہے کہ ان کو گولی لگی یا گولیاں لگی یا یہ کہ صرف شارپنرز لگے, لیکن بہرحال وہ حملے کا نشانہ تو بنے اور جس میں کہ وہ شدید زخمی بھی ہوئے. کامران صاحب, میں خود عمران خان صاحب کی جو زخم تھے میں خود دیکھ کر آیا ہوں, وہاں پر جو گولی بالکل لگی ہے ان کو, اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان پر حملہ نہیں کیا گیا, اور یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ وہ شاید وہ خود ہی اپنے پر اٹیک کروا کے اپنا کوئی فائدہ لینا چاہتے ہوں گے. یہ مناسب بات نہیں ہے. کون ایسا لیڈر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا شخص اپنے پر اٹیک کروا کے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. جس طرح ان پر اٹیک کیا گیا اس میں کس جو ہے وہ ذمہ داران کی غفلت ضرور ہو سکتی ہے, البتہ ان پر اٹیک ہوا اور ان کے حوالے سے جو تحقیقات کی گئی اس میں بھی جب ڈاکٹر سے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ٹیم تھی جب ان سے ہم نے ملے, جس میں فیصل صاحب تھے اور دیگر ڈاکٹرز کی ٹیم نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں. پھر باقاعدہ ٹویٹ کیا گیا, اس کے بعد انہوں نے ان کی ایکس رے رپورٹ جاری کی گئی, اور پھر اس پہ جو فرانسک رپورٹ سامنے آئی ہے وہ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے اور فرانسک سائنس ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ موصول ہوئی مختلف ذرائع سے, اس میں یہ مینشن ہوتا ہے کہ 3 گولیاں لگی ہیں اور ایک ٹکڑا جو ہے ان کو لگا ہے. یعنی اس کو بالائے طاق نہیں رکھا جا سکتا کہ ان پر اٹیک نہیں کیا گیا.